وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو ہوں گے. لکھوں تک میدان ہوگا, لمبا چوڑا میدان ہوگا, لاکھوں تعداد میں لوگ ہوں گے. سب کے ہاتھ اٹھے ہوں گے, سب کے ہاتھ اٹھے ہوں گے, سب کے آنکھ سے آنسو جاری ہو رہا ہوگا. لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی درماندگی پیش کر رہے ہوں گے. اے اللہ تعالیٰ, ہم مجبور ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ, ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں, تو ہمارا گناہ معاف فرما دے. تو وہ لوگ وہاں ہوں گے, دعا کر رہے ہوں گے. اللہ نے ہم کو آپ کو موقع نہیں دیا ہے ہم حج کر سکیں. اللہ نے ہم کو آپ کو مال نہیں دیا, دولت نہیں دیا کہ حج کر سکے. ہم کیا کریں, ہم کیا کریں؟ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں جس وقت حاجی مدار عرفات میں ہوتے ہیں, عرفات میدان میں ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم لوگ بھی اپنے اپنے دیش کے اندر, اپنے اپنے گاؤں کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اس وقت جب یہ حاجی دعا کر رہے ہوں, ہم بھی دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ, ہمیں تو نے مال نہیں دیا تھا کہ تیرے گھر کی زیارت کر سکتے, ہم حج کر سکتے. اے اللہ تعالیٰ, تو نے دولت نہیں دی تھی, صحت نہیں دی تھی, ہم نہیں جا سکے ہیں. اے اللہ تعالیٰ, جو لوگ گئے ہیں حج کر رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری دعا کو سن لے, ان کے ساتھ ہماری دعاؤں کو سن لے, ہماری حاجات کو پوری کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. ایسی ہم بھی دعا کریں, ہم بھی عاجزی سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا, بڑا دینے والا ہے. اللہ کے آگے کچھ کمی نہیں ہے. اگر آپ بھی اپنے عاجزی کو پیش کریں گے, انکساری کو پیش کریں گے, درماندگی سے دعا کریں گے, رب العالمین کے سامنے آنسو بہائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کی یاد سے بہتا ہے. وہ آنسو اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے بہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آنسو کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ نے ایسے آنسو پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. اس لیے اکیلے میں, تنہائی میں آپ بھی دعا کیجئے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبِكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اے عقبہ بن عامر, اپنے گناہوں پر رویا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اکیلے میں ذکر اللہ خالیا وبعد عینا ہو, تو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے. گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, گھر میں ہے, رات کے وقت ہے, رات سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, سناٹی رات ہے, پوری بستی کا قبرستان بنا ہوا ہے, سب سویا ہوا ہے. ایسا لوگ جو جاگتا ہے, شب بیداری کرتا ہے, آنکھوں کو چھیلتا ہے, کھولتا ہے, اللہ کے سامنے وہ نماز پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا گراتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اب اسے آنسو بہتا ہے. فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے رکھیں گے, عرش کے سامنے رکھیں گے, اس دن گرمی سے اسے بچائیں گے, محفوظ رکھیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا موقع نہیں دیا, مال نہیں دیا کہ ہم حج کر سکیں. تو اب ہم کیا کریں؟ ہماری ضروری ہے کہ ہم ایسے وقت میں جب حاجی عرفات میدان میں ہوتے ہیں, ہم بھی دعا کریں, رب العالمین کے سامنے عاجزی سے دعا کریں, اپنی حاجات پیش کریں, اپنی عاجزی کو پیش کریں, چونکہ وہ دعا قبول کی جاتی ہے جب دعا کرنے والا اپنی عاجزی پیش کرتا ہے, انکساری پیش کرتا ہے, خضوع سے دعا کرتا ہے, دعا قبول ہوتی ہے. جب اس دعا کے طریقے میں سے ہے, جب دعا کر رہے ہو تو آپ کے اندر عاجزی ہو, آپ کا آنکھ سے آنسو آئے, آنسو نہیں بھی آتے ہیں, آپ کا چہرہ ویسا بننا چاہیے.